ہائے ہائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے. ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے. تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لی. ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیے پھر بھی نہیں روکا. ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا. ابو ہریرہ کو دیکھا لو، وہ پریشان ہو گئے. کیا ہو یا رسول اللہ؟ چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں. تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا. اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا تلاوت اتنی آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخش. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سمجھ. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے، صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ، ان کا نام تھا علقمہ، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، وہ نیک ہے، بدتمیز ہے، زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا. زبان کا بدتمیز ہو اور کچھ نہیں، صرف زبان کی تیزی. بولاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ. کیسے کاٹنے کو آتے ہیں، کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا بڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر. کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. کہنے گے یا رسول اللہ، وہ کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے. تو کہنے گے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں، میں اسے معاف کر دوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوگا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ، نہ سخت. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی، باپ در بدر ہوں گے، ٹھوکر کھائیں گے، دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے. وساد القبیلۃ فاسق ہوں، اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکان رئیس القوم ارذلہ، اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض کرا ہوا ہو. ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات، اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور گانے کے آلات، سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میوزک کیسے گونجتا ہے
میں خود اس دور سے گزرا ہوں، لیکن میں کوئی جانور تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا۔ تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں، یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو میں بھی ساتھ ہو کر لگا، دیکھو میرے عزیزوں، میں گانے والا ہوں، میں توبہ کر چکا ہوں، تم سننے سے ہی توبہ کر لو۔ یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا۔ بولا تم روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے، پانی چھوڑ دو گے، تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ، تو تمہاری روح کا رواں سرشار ہو جاتا۔ جب کہتے نا لا الہ الا اللہ، تو تمہاری سارے روح میں نغمے گونجنے لگتے۔ تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا، تو سننے والی بھی تو توبہ کرو کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے والیاں معزز، گانے موسیقی عام، وشربت الخمور، والشراب پی جائے گی۔ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول، میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام۔ چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان نہیں پی سکتا ہے، سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام، پتھر کی پوجا حرام۔ اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا، یہ تو اسلام سے ہی باہر نکل۔ چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو، آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے۔ جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی چفتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے۔ انہوں نے زہیر ابن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے سے۔ اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حد سے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے والے۔ تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے، یم تو ظلم وقت، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنی۔ تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، تو اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی۔ صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا، اور نماز شروع ہو گئی اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا۔ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، جن کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو۔
کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا۔ جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید، اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو کر ٹھیک۔ تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر، دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے، پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے، اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو، اور ابھی ان کا جواب دو۔ ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی، اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھ رہے تھے، اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں۔ سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید، اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پڑھائی کا زور پڑ گیا، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو، کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی، تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو، اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھو، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے کیا پلے ہو؟ ایک بڑی بنا اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا، داڑھی رکھ، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کھٹے بال، تو ساری فیملی نے اس کو داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی کٹا، 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ارے ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر، زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دی؟ ساری اولاد ذبح کرا، یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا، اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اللہ کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں تھوڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں؟ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے،
اس کو سیکھو. یہ تبلیغ اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو, اللہ کا رسول کیسے راضی ہو. ان کے پیچھے